بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اربعۃ اوجہ احدها ان تکون متصلۃ وہی منحصرۃ فی نوعین۔ حمزے سے مرکب ہونے والے کلمات میں سے ایک ام ہے۔ ام حمزہ میم زبر ام، تو اس کے ٹوٹل 4 اقسام ہے۔ سب سے پہلے ام متصلہ ہے، دوسرا ام منقطعہ ہے، تیسرا ام زائدہ ہے، چوتھا آخر میں بتائیں گے ام بنی طوی والے اور بنی حمیر والے ال کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ بنی طوی والا ہے یا بنی تمیم والا ہے آخر میں بتائے گا۔ ہاں بنی طوی ہے، ٹھیک ہے۔ بنی طوی اور بنی حمیر 2 قبیلے، عرب کے 2 قبیلے ال کی جگہ پر ام استعمال کرتے ہیں، بس ام حرف تعریف شمار ہوگا۔ بس یہ 4 اس کے موٹے موٹے اقسام ہے۔ پھر سب سے پہلا ام متصلہ کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو ام متصلہ خود 2 اقسام ہے۔ ام متصلہ کے 2 اقسام ہے۔ نمبر 1 ام متصلہ حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ہے، یعنی اس سے پہلے حمزہ تسویہ ہوگا۔ دوسرا ام متصلہ وہ ام ہے جو حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ہے، یعنی ام سے پہلے کیا ہوگا؟ حمزہ استفہام آئے گا۔ تو ام متصلہ کے اندر بھی 2 اقسام بن گئے نا۔ تو ام متصلہ ایک دفعہ حمزہ تسویہ کے بعد استعمال ہوگا۔ تسویہ کا معنی برابری کا معنی ہے، تو حمزہ اور ام دونوں مل کر برابر ہونے کا معنی دے گا۔ ایک دفعہ ام حمزہ استفہام کے بعد آئے گا، تو ام اور حمزہ دونوں ملا کے تعین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 2 چیز میں سے ایک کے معین کرنے کے بارے میں اگر سوال کرنا ہو تو حمزہ اور ام دونوں ملا کے استفہام کرتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ گھر میں کون ہے، کوئی ہونا تو پتہ ہے لیکن گھر میں زید ہے یا عمر ہے، معین کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوال اس طرح کرتا ہے کہ ازید فی الدار ام عمر، کیا گھر میں زید ہے یا عمر ہے؟ تو گھر میں کوئی ہونا تو پہلے پتہ ہے نا، کوئی نہ کوئی ہے ضرور، اما اس کو معین کرنا مقصد ہے۔ تو اس صورت میں ام استعمال ہوگا حمزہ استفہام کے بعد۔ تو حمزہ استفہام اور ام دونوں ملا کر تعین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس یہ ام متصلہ کے 2 اقسام۔ اب اس کی مزید مثالیں شرح میں آنے والی ہے، قرآن کے آیت اور اشعار ہے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال پیش آتا ہے کہ ام کو ام متصلہ کیوں نام رکھا؟ متصلہ کا معنی اتصال کا معنی ہے نا، 2 چیزیں آپس میں ملنا۔ تو ام متصلہ کو متصلہ نام رکھنے کی وجہ اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ام سے پہلے والا اور ام کے بعد والا معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہے، ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس ام کو کیا کہتے ہیں؟ ام متصلہ نام رکھتے ہیں۔ ام سے پہلا اور ام کے بعد والا آپس میں مربوط ہے، سمجھ میں آیا؟ مربوط ہے۔ اور ام متصلہ کو دوسرا نام بھی دیا ہے، ام معادلہ بھی کہا جاتا ہے۔ ام متصلہ بھی کہتے ہیں ام معادلہ۔ تو ام معادلہ کیوں نام رکھا؟ تو معادلہ تعادل کا معنی ہے، برابری کا معنی ہے۔ تو اس ام کو ام معادلہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک مرتبہ حمزہ تسویہ کے برابر ہے معنی کے لحاظ سے، دوسری مرتبہ یہ حمزہ استفہام کے برابر ہے۔ اگر ام حمزہ استفہام کے بعد آ جائے تو معنی استفہام دینے میں ام حمزے کے برابر ہو گیا، اور اگر حمزہ تسویہ کے بعد آ جائے تو کیا ہو گیا؟ معنی برابری دینے میں، تسویہ کا معنی ادا کرنے میں ام اور حمزہ برابر ہو گیا ہے، اسی لیے اس کا دوسرا نام ام معادلہ ہے۔ بس یہ وجہ تسمیہ ہو گیا۔ پھر آخر میں صاحب کتاب نے ام جو حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ہے اور وہ ام جو حمزہ استفہام کے بعد میں آنے والا ہے، ان کے آپس میں 4 فرق بتا رہے کہ ام متصلہ کے خود 2 اقسام ہے، ان 2 اقسام کے آپس میں کتنے فرق ہے؟ 4 فرق ہے، 4 اختلاف ہے۔ اب یہ 4 کا خلاصہ بتائیں گے، اس کے بعد عبارت شروع ہوگی۔ فرماتے ہیں پہلا فرق، حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام
اور وہ ام جو حمزہ تسویہ کے بعد میں آنے والا ہے اس میں آپس میں پہلا فرق، حمزہ تسویہ کے بعد میں آنے والا ام جواب کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ حمزہ استفہام کے بعد حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ام جملہ خبریہ میں استعمال ہوتا ہے، اور جملہ خبریہ مخاطب سے جواب نہیں مانگتا۔ خبر تو خبر دے رہے ہیں نا، متکلم مخاطب کو خبر پہنچانا ہے، اور مخاطب سے جواب کا انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کوئی سوال تو نہیں ہے، صرف خبر دینا ہوتا ہے۔ تو ام حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ہے، اس میں جواب نہیں آئے گا، یا جواب کا حق نہیں رکھتا، یا جواب کا حقدار نہیں ہے۔ اما وہ ام جو حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے وہ جواب کا حقدار ہے، مطلب اس ام کے جواب میں کوئی نہ کچھ بولنا پڑے گا، چونکہ یہ تعین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ دو چیز میں سے ایک کے معین کرنے کے بارے میں جب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ خاموش تو نہیں رہیں گے نا، جواب تو دینا ہے۔ ازید فی الدار ام امرون، کوئی آپ سے پوچھا بھائی گھر میں یا زید ہے یا امر ہے، کون ہے، پوچھے تو آپ خاموشی سے دیکھتے تو نہیں رہیں گے، بلکہ جواب دیں گے۔ امر ہے تو امرون کہیں گے، زید ہے تو زید کہیں گے۔ تو پہلا فرق کیا ہوا؟ پہلا فرق دوبارہ بتا رہا ہوں، خلاصہ یہ ہوا کہ حمزہ تسویہ کے بعد جو ام استعمال ہوتا ہے وہ جواب کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ جملہ خبریہ ہے، اور حمزہ استفہام کے بعد آنے والے ام کے لیے جواب کی ضرورت ہے، جواب کا حقدار ہے، چونکہ یہ استفہام ہے۔ جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب دینا پڑے گا۔ یہ پہلا فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق، حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ام قابل تصدیق اور قابل تکذیب ہے، یعنی اس کو سچ اور جھوٹ کہہ سکتے ہیں۔ جہاں پہ حمزہ تسویہ اور ام استعمال ہوا ہے وہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی تعریف منطق میں آپ کو بتایا، ما یصح ان نصفہ بالصدق والکذب، خبر وہ ہے جو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف ہونا درست ہے، یعنی اس کو سچ کہہ سکتے ہیں یا جھوٹ کہہ سکتے ہیں۔ اما وہ ام جو حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ہے وہ قابل تصدیق و تکذیب نہیں ہے، کیونکہ استفہام انشاء کے اقسام میں ہے، اور انشاء یہ ہے کہ ما لا یصح ان نصفہ بالصدق والکذب، اس انشاء وہ ہے جو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف ہونا درست نہیں ہے۔ بس یہ دو فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق، حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ام ہمیشہ دو جملوں کے درمیان آتا ہے، ہمیشہ، ہاں، اور وہ دو جملے مصدر میں تبدیل ہوتے ہیں، تاویل مصدر ہوتے ہیں۔ یہ حمزہ تسویہ کے بعد والا ام کی بات ہے۔ اما وہ ام جو حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے وہ غالباً دو مفرد کے درمیان آتا ہے۔ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ام دو جملوں کے درمیان آنا ضروری ہے، اور حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام دو مفرد کے درمیان آتا ہے۔ یہ تیسرا فرق ہو گیا۔ آخری فرق، چوتھا اختلاف دونوں ام میں یہ ہے کہ اگر حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام دو جملوں کے درمیان آ جائے، اگر آ جائے، پہلے تو نہیں آتا کا، غالباً تو نہیں آتا ہے۔ حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام دو مفرد کے درمیان آنا ہے، اگر خدا نخواستہ کہیں پہ دو جملوں کے درمیان میں آ جائے تو وہ دو جملے مصدر میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ آخری فرق ہو گیا۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر دو جملوں کے درمیان ام آ جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ام حمزہ استفہام کے بعد والا ہے یا حمزہ تسویہ کے بعد والا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ دو جملے مصدر میں تبدیل کرنا درست ہے تو وہ ام حمزہ تسویہ والا ام ہے، کیونکہ حمزہ تسویہ کے بعد والا ام کیا ہونا چاہیے؟ دونوں جملے مصدر میں تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر دونوں جملے تاویل مصدر نہیں ہوتے ہیں، مصدر میں تبدیل کرنا درست نہیں ہے، تو پتہ چلے گا یہ حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام ہے۔ حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام
دو جملوں کے درمیان اگر آ جائے تو مصدر میں تبدیل نہیں ہونے والا ہے، تاویل مصدر نہیں ہونے والا ہے۔ بس یہ تاویل مصدر ہونا اور نہ ہونے میں فرق ہو گیا۔ اگر دو جملوں کے درمیان میں آ جائے تو ہاں، کیونکہ مفرد کے درمیان آ جائے تو واضح ہوگا، وہاں پہ تو کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ اگر دو مفرد کے درمیان میں آ جائے تو پتہ چلے گا یہ حمزہ استفہام کے بعد آیا ہے۔ اگر دو جملوں کے درمیان میں آ جائے تو پتہ چلے گا حمزہ تسویہ کے بعد آیا ہے۔ لیکن اگر حمزہ طلب کے بعد، حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام دو جملوں کے درمیان اگر کہیں آ جائے تو کیا ہوگا؟ مصدر میں تبدیل نہیں ہوگا۔ حمزہ تسویہ میں مصدر میں تعویل ہونا ضروری ہے، یہاں پہ مصدر میں تعویل نہیں ہوگا۔ بس یہ آخری فرق ہے دو ام کے درمیان جو ام متصلہ کے اقسام تھے۔ اب یہ ہمارا خلاصہ بحث آج مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد عبارت کا ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں کہ ام علی اربعۃ اوجہن، ام کے 4 اقسام ہے۔ احدھا، ان میں سے پہلا قسم یا پہلی وجہ ان تکون متصلتان، ام متصلہ ہونا ہے۔ وہی منحصرۃ فی نوعین، ام متصلہ خود 2 اقسام میں منحصر ہے، یعنی ام متصلہ کے اندر بھی 2 قسم ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 قسم ہونے کی بنیاد یہ ہے، وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنہا اما ان تتقدم علیہا حمزۃ التسویۃ، کیونکہ یہ ام ایک مرتبہ اس سے پہلے حمزہ تسویہ مقدم ہوتا ہے، یعنی حمزہ تسویہ ام سے پہلے آتا ہے، تو ام کیا ہے؟ حمزہ تسویہ کے بعد آئے گا، یہ ایک صورت ہے۔ نہ ہوا سواء علینا ام جزعنا ام صابرنا ما لنا من محیص، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہاں پہ ام حمزہ تسویہ کے بعد آنے کی مثال ہے کہ جو دوزخ میں چلے گئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں سواء علینا، برابر ہے ہمارے اوپر، اجزعنا، ہم پریشانی کا اظہار کرے، ام صبرنا، یا ہم صبر کرے، ما لنا من محیص، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب جہنم میں پہنچ گیا تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، چاہے پریشانی کا اظہار کرے چاہے صبر کرے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس یہ آیت ہے، اور شاید مثال ام صبرنا، یہ ام متصلہ ہے، ام متصلہ سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ تسویہ آیا ہے۔ اجزعنا، یہ حمزہ کیا ہے؟ حمزہ تسویہ ہے، اور حمزہ تسویہ کی بحث پہلے حمزے کے بحث میں آپ کو بتایا تھا کہ لفظ سواء یا اس جیسے الفاظ کے بعد آئے گا جو برابری کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، قرآن کی آیت ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت۔ اسی طرح بہت سارے آیتوں میں سواء کے بعد آیا ہے، تو سواء کے بعد ہمیشہ آنا واجب تو نہیں ہے۔ سواء یا سواء کے معنی والا اور بھی الفاظ ہوتے ہیں، اس کے بعد آنے والا جو حمزہ ہے اس کو حمزہ تسویہ کہتے ہیں، اور حمزہ تسویہ کی پہچان بھی یہی بتایا کہ اس کے بعد والے 2 جملے ہوتے ہیں دونوں مصدر میں تعویل کرتے ہیں، اور مصدر میں تبدیل کرنا صحیح ہوتا ہے۔ او تتقدم علیہا حمزۃ یطلب بہا وبام التعیین، ام متصلہ کا دوسرا قسم یہ ہے کہ او تتقدم علیہا، یا حمزے سے پہلے، ہا کی ضمیر لوٹاؤ، ام سے پہلے، ام سے پہلے حمزہ مقدم ہوگا، یطلب بہا وبام التعیین، اس ام اور حمزے کے ذریعے سے تعین کو طلب کیا جائے گا۔ استفہام مختلف شکل میں ہو سکتا ہے نا، استفہام تو کسی چیز کے اصل وجود کے بارے میں استفہام کرنا، کبھی اصل وجود پتہ ہے لیکن تعین پتہ نہیں ہے، معین ہونا پتہ نہیں ہے، تو حمزہ اور ام دونوں ملا کے کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ تعین کے بارے میں۔ ابھی مثال ہم نے خلاصے میں دیا، ازید فی الدار ام عمر، کیا گھر میں زید ہے یا عمر ہے؟ تو گھر میں کوئی ہونا تو پتہ ہے نا، لیکن کون ہے پتہ نہیں ہے، اس لیے معین ہونے کا مطالبہ ہے۔ تو اسی لیے صاحب کتاب نے کہا ام سے پہلے ایک حمزہ مقدم ہوگا، یطلب بہا وبام، اس حمزہ اور ام کے ذریعے سے تعین کو مطالبہ کیا جائے گا۔ نحو البیت المنسوب الی الامام علی بن حسین علیہ السلام، جس طرح وہ شعر جس کی نسبت دی گئی ہے امام زین العابدین کی طرف۔ اب یہ صاحب کتاب کو یقین نہیں ہے کہ یہ
شعر امام نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، کیونکہ منسوب کیا گیا، کہا نا نسبت دی ہے، لوگوں نے کہا یہ امام نے فرمایا ہے، تو اس شعر میں حمزہ استفہام کے بعد ام متصلہ استعمال ہو گیا۔ امام فرما رہے کہ فزادی قلیل، میرا زاد راہ کم ہے۔ زاد اس خرچے کو کہتے ہیں جو راستے میں سفر میں انسان خرچ کرتا ہے، زاد راہ کہتے ہیں نا، زاد راہ راستے کا خرچہ، تو راستے کا خرچہ بہت کم ہے۔ لا اراہ مبلغی یا مبلغی دونوں سے، یہ مبلغ باب تفعیل کا صیغہ یا مبلغ باب افعال کا بھی معنی لے سکتے ہیں۔ تو امام فرما رہے کہ میں اس کو پہنچانے والا نہیں دیکھتا ہوں، یعنی قیامت تک پہنچانے والا زاد راہ نہیں دیکھتا ہوں، یعنی مطلب یہ زاد راہ کم ہے، میرا خرچہ عالم برزخ سے گزر کر میدان حشر تک اور جنت تک پہنچانے والا میں نہیں دیکھتا۔ علی زاد اب کی، کیا میں ذات کے لیے گریہ کروں، ام لبعد مسافتی، یا میرے سفر کے لمبا ہونے پر میں گریہ کروں، رو لوں۔ اب یہاں پہ شاید مثال علی زاد اب کی ام لبعد مسافتی میں ہے، یہ علی زاد میں جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ استفہام ہے، حمزہ طلب ہے، اور اس کے بعد جو ام آیا نا، ام متصلہ ہے حمزہ استفہام کے بعد۔ تو امام نے خود زاد راہ ہونے پر تو سوال نہیں اٹھایا، بلکہ زاد راہ کے کم ہونے پر میں گریہ کروں یا سفر کے لمبا ہونے پر، رونا تو پڑے گا، اب ان میں سے کس پر رونا ہے؟ ذات کی کمی پر رو لوں یا سفر کے لمبا ہونے پر میں گریہ کروں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا شاید مثال کے ساتھ؟ تو اس میں ام حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو گیا۔ اس کے بعد ام متصلہ کو متصلہ کیوں نام رکھا؟ چاہے حمزہ استفہام کے بعد ہو چاہے حمزہ تسویہ کے بعد ہو، دونوں کا نام متصلہ ہے، تو متصلہ کیوں نام رکھا؟ اس کی وجہ بتا رہا ہے، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فِي النَّوْعَيْنِ مُتَّصِلَةً، بے شک ان دونوں قسم میں ام کو متصلہ نام رکھا گیا۔ نوعین کا مطلب وہی ہے، ام متصلہ کے دو اقسام کی طرف اشارہ ہے جو ابھی ہم نے بتایا، حمزہ تسویہ کے بعد والا ام اور حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام، دونوں کو متصلہ نام رکھا، کیونکہ لِأَنَّمَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا لَا يَسْتَغْنِي بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ، کیونکہ ام سے پہلے والا ام کے بعد والا ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہوتے ہیں۔ جملے کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ام سے پہلے والا جملہ ام کے بعد والا جملہ دونوں معنی اور مفہوم کے لحاظ سے آپس میں مربوط ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے یا ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا نام دیا ام متصلہ۔ وَتُسَمَّى أَيْضًا مُعَادِلَةً، اس ام کو دوسرا نام بھی دیا ہے، نیز نام دیا ام معادلہ۔ معادلہ کا معنی کیا تھا؟ ابھی ہم نے خلاصے میں بتایا، معادلہ یعنی برابر والا ام ہے۔ اب یہ کس کے برابر ہوگا؟ تو کہتے ہیں ایک دفعہ یہ حمزہ تسویہ کے برابر ہے، ایک دفعہ حمزہ استفہام کے برابر ہے، معنی کے لحاظ سے برابر آئے گا، لمعادلتها للحمزہ، کیونکہ یہ ام حمزے کے برابر ہے، فی افادت التسویہ فی النوع الاول، پہلے قسم میں فائدہ تسویہ ادا کرنے میں حمزہ تسویہ کے برابر ہے، والاستفہام فی النوع الثانی، اور یہ دوسرے حمزے کے ساتھ برابر ہے استفہام کے فائدہ دینے میں۔ والاستفہامی یہ پہلے عبارت پر آتے ہوئے، یعنی فی افادت الاستفہامی، لمعادلتها للحمزہ فی افادت الاستفہامی، عبارت اس طرح ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ام حمزے کے برابر ہے فی افادت الاستفہام، استفہام کے فائدہ دینے میں، فی النوع الثانی، دوسرے قسم میں، دوسرا قسم سے مراد وہ ام جو حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے، تو وہ حمزہ استفہام کے ساتھ معنی میں برابر ہے۔ بس حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ہو یا حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ہو، دونوں کو ام متصلہ بھی نام رکھتے ہیں، ام معادلہ بھی نام رکھتے ہیں، دو نام ہو گیا، دونوں کی وجہ بھی بتا دیا۔ اب ان دونوں ام کے آپس میں کیا فرق ہے؟ متصلہ ہونے میں دونوں ایک جیسے ہے، دونوں کا نام متصلہ ہے، لیکن آپس میں چار اختلاف ہے۔
وَيَفْتَرِقُ النَّوْعَانِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، اور یہ دونوں قسم، دونوں نوع آپس میں 4 وجہ سے جدا ہوتے ہیں، مفترق ہے، جدا ہے۔ اولھا و ثانیھا، اب یہاں پہ مصنف نے صاحب کتاب نے اول، ثانی، ثالث اور رابع ملا کے بتایا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ پہلا دوسرا فرق ایک ساتھ بتا دیا ہے، پھر تیسرا اور چوتھا فرق بھی ایک ساتھ بتا دیا۔ ابھی ہم نے خلاصے میں آپ کو الگ الگ کر کے بتا دیا، آپ یہاں پہ بھی الگ کر کے بتائیں گے، 4 فرق ہونا چاہیے۔ اولھا و ثانیھا، ان امور افتراق میں سے دوسرا اور پہلا یہ ہے کہ ان الواقعۃ بعد حمزۃ التسویۃ لا تستحق جوابا، بے شک وہ جو حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ہے وہ جواب کا حقدار نہیں ہوتا، یعنی اس کے لیے کوئی جواب آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، کیونکہ اس حمزے کے ساتھ جو ام ہے وہ استفہام کے معنی میں نہیں ہے۔ حمزہ تسویہ کے ساتھ جو ام آئے گا نا وہ معنی استفہام نہیں دے رہے بلکہ خبر دے رہے، تو خبر دینے کے لیے کوئی جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اما حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام تستحق جواباً، یہ لا تستحق جواباً ہے، وہ حمزہ استفہام کے بعد آنے والا کیا ہوگا؟ تستحق جواباً، جواب کا حقدار ہوگا۔ یہ پہلا فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایک جواب کا حقدار ہے، ایک جواب کا حقدار نہیں ہے۔ پھر وَأَنَّ الْكَلَامَ، یہ دوسرا فرق بتا رہے یہاں سے، وَأَنَّ کے بعد ثانیھا، ان وجوہات میں سے دوسری وجہ ہے، ان الکلام معها قابل للتصدیق والتکذیب، بے شک حمزہ تسویہ کے ساتھ ام آتا ہے، اس ام کے ساتھ جو کلام ہے وہ قابل تصدیق و تکذیب ہے، یعنی اس کو سچ اور جھوٹ کہہ سکتے ہیں، وہ کلام سچا ہے یا جھوٹا ہے کہہ سکتا ہے۔ اما حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام قابل تصدیق و تکذیب نہیں ہے۔ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ دوسرا فرق ہے۔ لأنہ خبر، یہ وجہ ہے، حمزہ تسویہ کے ساتھ جو ام آئے گا وہ قابل تصدیق و تکذیب کیوں ہے؟ کیونکہ لأنہ خبر، کیونکہ وہ کلام خبر ہے، اور خبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ یصح ان نصفہ بالصدق والکذب، خبر وہ جملہ ہے، وہ قول تام ہے جو سچا اور جھوٹ کے ساتھ، کذب اور صدق کے ساتھ متصف ہونے والا ہے۔ وَلَيْسَتْ تِلْكَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَتْ ایسا نہیں ہے، تل کا اشارہ دور کے لیے، یعنی وہ استفہام والا حمزے کے بعد والا ام کذالک ایسا نہیں ہے، یعنی قابل تصدیق و تکذیب نہیں ہے، کیونکہ لأن الاستفہام معها علی حقیقتہ، کیونکہ اس حمزے کے ساتھ جو استفہام ہوگا وہ استفہام حقیقی کے مطابق ہے، استفہام مجازی نہیں ہے۔ استفہام کے اور بھی معنی بتائے تھے نا پہلے، استفہام انکاری، استفہام تقریری وغیرہ، توبیخی، تو یہ تو نہیں ہے، بلکہ یہاں استفہام حقیقی ہے۔ جب استفہام حقیقی ہو تو اس کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے ہیں، یہ انشاء ہے، انشاء قابل تصدیق و تکذیب نہیں ہے۔ بس یہ 2 فرق یہاں تک مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد صاحب کتاب نے تیسرا اور چوتھا بھی ساتھ بتا دیا، اب اس کو الگ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ الثالث والرابع، دونوں ام کے درمیان تیسرا اور چوتھا فرق یہ ہے کہ ان الواقعۃ بعد حمزۃ التسویہ لا تقع الا بین جملتین، کہ بے شک وہ ام جو حمزہ تسویہ کے بعد واقع ہونے والا ہے وہ واقع نہیں ہوگا مگر 2 جملوں کے درمیان ہی آئے گا۔ ولا تكون الجملتان معها الا في تاویل المفردین، اور دونوں جملے اس ام کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں مگر مفرد میں تاویل ہوتے ہیں، یعنی مصدر میں تبدیل ہوتے ہیں، کما تقدم، جیسے کہ اس کی مثالیں گزر گئی ہے۔ تو حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ام یقیناً 2 جملوں کے درمیان ہوگا اور وہ دونوں جملے مصدر میں تبدیل ہوں گے، لیکن وَأَمِ الْأُخْرَى تَقَعُ بَيْنَ الْمُفْرَدَيْنِ، اور دوسرا ام 2 مفرد کے درمیان آئے گا۔ دوسرا ام کون ہے؟ وہ ام جو حمزہ طلب کے بعد آتا ہے۔ حمزہ طلب کے بعد آنے والا ام
تقع بین المفردین، دو مفرد کے درمیان تشریف لائے گا۔ جب مفرد کے درمیان ہے تو تاویل میں مفرد تو معنی نہیں رکھتا۔ بس یہ تیسرا فرق ہو گیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ فِيهَا، اور دو مفرد کے درمیان آنا اس ام میں غالب ہے۔ فیہا کے ضمیر ام اخری مراد ہے۔ ام اخری جو حمزہ طلب کے بعد والا ام ہے، اس ام میں غالب یہ ہے کہ وہ دو مفرد کے درمیان آتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، مثال دے رہے نہ ہو اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، اللہ نے پوچھا ہے کہ کیا تمہاری خلقت شدید ہے یا ام السماء، یا آسمانوں کی خلقت شدید ہے۔ بس یہاں پہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، یہ حمزہ استفہام ہے، اس کے بعد ام آیا ہے، تو ام مفرد کے بیچ میں آیا ہے۔ انتم اور السما، انتم بھی مفرد ہے، السما بھی مفرد ہے، تو دو چیزوں میں سے ایک کی تعیین کے بارے میں سوال ہے، کیا تمہاری خلقت شدید ہے یا آسمانوں کی خلقت شدید ہے؟ انسان بنانا اللہ کے لیے مشکل ہے، یا اتنے بڑے کائنات کو، کہکشانوں کو، پتہ نہیں کتنے کتنے جو ہے ستارے ہیں، سیارے ہیں، اب تک جو انسانوں نے کشف کیا ہے وہ منظومہ شمسی ہے، اس سے آگے بھی نہیں جا سکا۔ اب پتہ نہیں کتنے کائنات موجود ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے خلق کرنا شدید ہے، یا تم جیسے انسانوں کو خلق کرنا شدید ہے؟ تو اس آیت میں عام حمزہ استفہام کے بعد آیا اور دو مفرد کے درمیان آیا ہے۔ وَبَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ لَيْسَتَا فِي تَأْوِيلِ الْمُفْرَدَيْنِ، اور حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام دو جملوں کے درمیان آتا ہے۔ لَيْسَتَا فِي تَأْوِيلِ الْمُفْرَدَيْنِ، وہ دو جملے مفرد میں تاویل نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ حمزہ تسویہ کے بعد والے دو جملوں کے درمیان آنا اس کا اپنا قانون ہے۔ حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام بھی دو جملوں کے درمیان کبھی کبھار آتا ہے، تو دونوں دو جملوں کے درمیان آیا۔ فرق کیا ہوا؟ حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا تاویل مفرد ہونا ضروری ہے، حمزہ تسویہ کے بعد آنے والا ام کے دو جملے تاویل مفرد ہونا واجب ہے، لیکن حمزہ استفہام کے بعد آنے والا ام دو جملوں کے درمیان اگر آ جائے تو لیستا فی تاویل المفردین، وہ دونوں مفرد میں تاویل نہیں ہوں گے۔ مثال قرآن کی آیت ہے، سورہ واقعہ کی آیت، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ یہ اس سے پہلے والے آیت یہاں پہ نہیں لایا ہے کہ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ پوری آیت یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو یا کیا تم نے دیکھا، ما تمنون، جو تم عورتوں کے رحم میں منی ڈالتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو خلق کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا میں اس کو یا ہم اس کو خلق کرنے والے ہیں۔ اب یہ اصل خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منی روزانہ ڈالتے ہیں لیکن بچے پیدا نہیں ہوتے، پریشان ہے نہیں، جو بے اولاد ہے، عقیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خالق اللہ ہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو بچہ ملے گا، ورنہ بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں بھی انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون میں ان حمزہ استفہام کے پیچھے آیا ہے، اور یہ ام دو جملوں کے درمیان بھی آیا ہے، تخلقونہ نحن الخالقون، دونوں جملہ ہے نا، ام سے پہلے بھی جملہ ہے، ام کے بعد بھی جملہ ہے۔ اب یہ جملہ مصدر میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں، تاویل مصدر کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح ہی رکھنا پڑے گا۔ اگر حمزہ تسویہ دو جملوں کے حمزہ تسویہ کے بعد دو جملے آ جائے، ام بیچ میں آ جائے، تو اوپر قانون بتا دیا، وَلَا تَكُونُ الْجُمْلَتَانِ مَعَهَا إِلَّا فِي تَأْوِيلِ الْمُفْرَدَيْنِ، اس کے ساتھ دو جملے نہیں ہوں گے مگر مفرد میں تاویل ہوں گے۔ بس یہ دونوں ام متصلہ کے اقسام ہے، آپس میں یہ اختلاف بتا دیا، اور اس کے بعد مسائلوں میں کچھ مسائل اور بھی ہے، اس ام متصلہ کے بارے میں مزید گفتگو ہے،
وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و